السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے اس دنیا کا سب سے مختصر اور سب سے چھوٹا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو ایک طرف اس دنیا کا سب سے چھوٹا اور مختصر قصہ تو ہے، لیکن دوسری طرف اس دنیا کا سب سے زیادہ عبرتناک، سب سے زیادہ اندوہناک اور سب سے زیادہ دل کی دنیا کو بدل دینے والا قصہ ہے۔ یہ قصہ ہے ایک نوجوان کا، جو یہ کوئی 30-35 سال کا تھا۔ اس کی زندگی عیش و عشرت، مال و دولت اور شہرت اور حسن کے سائے میں بسر ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام معمول کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک رات جب وہ سونے لگا، پھر اس نے سوچا کہ کل جب میں صبح جاگوں گا تو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لوں گا۔ اس نے اس بات پر پختہ ارادہ کیا، اس نے عزم مصمم کی کہ جب میں کل صبح جاگوں گا تو گناہوں کو چھوڑ کر ایک اچھی زندگی کی شروعات کروں گا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب میں کل صبح جاگوں گا تو گناہوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا، لیکن جب وہ سویا تو پھر جاگ ہی نہیں سکا، یعنی نیند ہی میں اس کی موت آ گئی۔ اب آپ اپنی زندگی کا 2 قیمتی لمحہ خرچ کر کے سوچیں کہ یہ کس قدر عبرتناک کہانی ہے کہ ایک شخص جو ابھی جوانی کے دہلیز میں تھا، جس نے یہ نیت بھی کر لی تھی کہ جب میں صبح جاگوں گا تو گناہوں کو چھوڑ دوں گا، توبہ کر لوں گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ سو رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے سو رہا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ صبح توبہ کر ہی لوں گا، اور صبح ہے ہی کتنی دور، لیکن صبح سے زیادہ قریب اس کی موت تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب میں صبح جاگوں گا تو لوگ میری توبہ کی خبر سنیں گے، لیکن یہ کیا لوگ تو ایک دوسرے کو اس کی موت کی خبر سنا رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ کل صبح لوگ میری ترقی دیکھیں گے، لیکن یہ کیا لوگ تو اس کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ کل صبح لوگ میری نیکیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لیکن یہ کیا لوگ تو صبح اٹھ کر اس کی لاش کو اور اس کے جنازے کو کندھے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اب میں اپنی زندگی بدل ہی لوں گا، لیکن یہ کیا اسے زندگی ملی ہی نہیں تو اسے بدلتا کیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو مہلت ہے، ابھی تو فرصت ہے، میں صبح ہی توبہ کر لوں گا، لیکن اسے اس بات کا احساس تک نہ ہو سکا کہ جب وہ سو رہا تھا تو وہ آخری مرتبہ اس دنیا کی رنگینیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے نا اس دنیا کا سب سے مختصر اور چھوٹا قصہ۔ آپ سوچئے نا کہ اس دنیا کا کس قدر عبرتناک اور اندوہناک اور اثر انگیز واقعہ ہے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا آپ اس مختصر کہانی کے کردار بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہمیں بار بار مخاطب کر کے کہہ رہا ہو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی وہ بے توجہی کے ساتھ اپنا منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کی پروردگار کی طرف سے جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ اس کے مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح سنتے ہیں کہ ان کا دل غافل ہوتا ہے، اور ہم قرآن کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں، اور ہم قرآن کی اس پکار پر کان نہ دھریں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صبح یوں ہی گزر جائے، ہماری شام یوں ہی گزر جائے، اور پھر ہم اپنے لیے کچھ جمع نہ کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رات کو سوئے اور وہ ہمارے لیے آخری رات ہو، اور پھر ہم صبح قیامت میں جاگیں تو ہم کہیں، ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہ گھڑی 2 گھڑی کی بات تھی، دنیا کی زندگی ہم نے برباد کر دی، اور اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو بھی چبا لیں گے، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو کوشش کیجئے کہ
کہ ہم یا آپ اس مختصر کہانی کے کردار نہ بن سکیں۔ کوشش کیجئے کہ جب ہم رات کو سوئیں تو نیت کر کے نہ سوئیں کہ ہم صبح توبہ کر لیں گے، بلکہ توبہ کر کے ہی سوئیں، تاکہ اگر ہماری صبح نہ بھی ہو تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر یہی ہوگا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔